باقی کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں جی، پڑھے لکھے تو ہے نہیں ہیں، پڑھے لکھے طبقے جو ہیں یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں، اور تعلیم جب زیادہ ہو جائے گی تو پھر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو یہ بہت بڑی خام خیالی ہے۔ بتائیے، شاہ محمود قریشی یہ ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں۔ پچھلے دنوں میں کس طرح یہ گدی کے اوپر ان کی لڑائیاں ہو رہی تھیں، اور پگڑی باندھ کے جناب شاہ محمود قریشی بھی بیٹھتے ہیں، اور زرداری نے آ کے 5 لاکھ کی دتھی پکڑائی تھی۔ تو کیا پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں؟ ہمارے عمران خان صاحب کیا یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ جا کے ماتھا ٹیکا تھا انہوں نے گنج شکر کے مزار کے اوپر اہلیہ سمیت۔ تو یہ سارے کرتے ہیں۔ اس طرح نواز شریف ہیں تو نکے والے پیر کے پاس گئے ہیں اور وہاں جا کے ڈنڈے کھائے ہیں۔ بے نظیر بھی وہاں پہنچی ہے، اس نے بھی ڈنڈے کھائے ہیں، وہاں مار پڑی ہے۔ جنرل ایوب وہاں مری میں گئے تھے اور کہتے ہیں کہ مجذوب نے میرے منہ پر چانٹے مارے تھے، تو اس کی وجہ سے آج میں صدر مملکت ہوں۔ بالکل اسی طرح کا انداز جنرل ضیاء صاحب نے اختیار کیا۔ یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں؟ جا کے رنگون میں گھنٹہ کھڑکایا، اور اندرا گاندھی کے مرنے کے اوپر وہاں جا کے کلو شریف پڑھ رہے تھے۔ جنرل مشرف صاحب آئے ہیں جناب، یہ علی اجویری کی قبر کے اوپر حاضری دی انہوں نے، سارے لگے ہوئے ہیں سارے۔ تو اللہ کے بندو یہ معاملہ ہے، جب تک اس شرک سے یہ جان نہیں چھڑائیں گے امت مسلمہ کبھی نہیں اٹھ سکتی۔ اور بالفرض اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا میں نہ پکڑا، ایک قوم ہے اگر ایمان عقیدے کی بات کیے بغیر وہ خوشحال قوم بن جائے، رفائی ریاست اس کو بنا دو سوئٹزرلینڈ کی طرح اور فرانس کی طرح اور جاپان کی طرح، لیکن جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں، بتاؤ یہ خیر خواہی کی ہے اپنے قوم کی، اپنے ملک کی؟ یا یہ بہتر ہے کہ ان کو ایمان عقیدے کی بات بتائی جائے؟ تکلیفیں پریشانیاں پھر بھی آئیں گی، جیلیں ہو سکتا کاٹنی پڑیں، پھانسیوں پر لوگ چڑھیں، اور سب کچھ ہوگا، لیکن جو مرتا جائے گا جنت الفردوس میں، جو مرتا جائے گا جنت الفردوس میں۔ بتاؤ، فیصلہ کرو بھائیو، قوم کے لوگوں، دونوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرو گے؟ ہم نے تو یہ ایمان کا راستہ، دعوت کا راستہ، جہاد کا راستہ یہ ہم نے اختیار کیا ہے، یہ نبی علیہ السلام کا راستہ ہے، یہ ہے فلاح کا راستہ۔ تمام انبیاء کا راستہ یہی ہے کہ وہ توحید کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے، اور شرک سے روکتے رہے۔ اس پر کبھی قوم اکٹھی ہو گئی ہے، کبھی قتال ہوئے ہیں آپس میں، اور کبھی کبھی وہ نوبت ہی نہیں ہے، قوم نے مانا ہی نہیں ہے۔ سورہ نوح میں بھی ہے نوح علیہ السلام کی دعوت، اور دوسری جگہ کہ 950 سال کا عرصہ بیت گیا، نوح علیہ السلام ایک ہی دعوت دیتے رہے، یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں۔ یعنی یہ دو باتیں مل کے ایک بنتی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کی بندگی بھی کرو گے اور پھر دوسروں کو بھی پکارو گے، یہ اللہ کی بندگی نہیں ہے، شرک ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے، اس کو ایسوں کو کافر کہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر ہر نبی نے اپنے اپنے دور کے اندر، چاہے وہ آزاد قوم ہو عاد و سمود کی طرح، چاہے بنی اسرائیل کی طرح غلام قوم ہو، یا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جو معیشت کی چکی کے اندر پسی جا رہی تھی، غلامی کا دور تھا، ہر دور کے اندر اسی طریقے سے دعوت اٹھی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ دعوت ہمارے خطے سے اور اس دور کے اندر ہماری اپنی زبان میں اٹھی ہے۔ بھائیو، اس کی قدر کرو اور اس دعوت کو آگے بڑھاؤ۔ اور یہ جو دعوت ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اٹھی ہے، توحید کی دعوت، یہ دعوت ہے، خالص قرآن کی دعوت ہے، ٹکسالی دعوت ہے، اور فرقوں سے پاک دعوت ہے، جمہوریت اور جتنے یہ نظام ہے سب کو للکارنے والی دعوت ہے۔ یہ اصل چیز ہے، جب تک یہ بات سامنے نہیں آئے گی کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی دعوت کے ذریعے مالک رنگ جہاں بدلے، اور ہمیں مالک اپنے مخلص بندوں میں شامل فرمائے، باصلاحیت لوگ ہمارے ساتھی بنے، اس راستے کے مسافر بنے، اور مل کے اللہ کے بات کو ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ ماشاءاللہ پھیل رہی ہے دعوت، تو پھیل رہی ہے بھائی، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لے گا جس سے چاہے گا، اور جنت میں صرف مخلص مومن جائیں گے۔